ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ضیاء اللہ لاہور، اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور اس کو چکن پاکس کی بیماری ہو جائے تو کیا وہ حیض ختم ہونے پر صرف تیمم کر سکتی ہے کیونکہ غسل کرنے سے نقصان ہوگا؟ جی ہاں، اگر چکن پاکس میں غسل کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، جو کہ ہوتا ہے، جہاں تک میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، وہ پورے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے رہنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر تیمم کر سکتی ہے۔ عبید اللہ صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی میں مشزنی کے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا اور بہت بری عادت ہو گئی تھی۔ اس نے بہت توبہ کی لیکن توبہ ٹوٹ جاتی تھی، تو اس نے ایک دن قرآن پاک اٹھا کر عہد کیا کہ آئندہ میں مشزنی یعنی ہینڈ پریکٹس نہیں کروں گا، لیکن اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکا، تو کیا اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا یا اللہ سے توبہ کرنا کافی ہے؟ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کوئی وعدہ کر لینے میں جب تک قسم کے الفاظ زبان سے ادا نہ کیے جائیں تو یہ قسم نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے۔ البتہ ایک تو یہ ویسے ہی گناہ ہے، پھر اوپر سے اللہ سے عہد کرنا اور قرآن ہاتھ میں اٹھا کے عہد کرنا، یہ بہت مضبوط عہد ہے، اور عہد معاہدے کے بارے میں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سؤال ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو مت توڑا کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، جو اجر ہے اللہ کے پاس، وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تم دنیا کی لذتوں میں حاصل کر رہے ہو۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر صبر کرو گے تو جو اس صبر پہ تمہیں آخرت میں بدلہ ملے گا وہ بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ اس لیے آخرت کا سوچ کے گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا چاہیے، اور باقی عہد ٹوٹ گیا تو اب یہی ہے کہ رو دھو کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں۔ پھر ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ اب اگر کپڑے بار بار میلے ہو رہے ہیں تو یہ سوچ کے دھونا تھوڑی چھوڑا جاتا ہے کہ چونکہ بار بار گندے ہو رہے ہیں تو کیا فائدہ دھونے کا۔ بار بار گناہ ہو رہا ہے تو اس کا تو حل یہی ہے کہ توبہ بھی بار بار کریں۔ قیمتی چیز جتنی بار ٹوٹتی ہے ہر بار جوڑ کے رکھا جاتا ہے اس کو، اور سستی چیزیں ایک دفعہ ٹوٹ گئی جوڑ لیں گے آپ، دوسری دفعہ ٹوٹ گئی پھینک دیں گے آپ۔ کوئی پرانا سا سستا سا کپ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہو چائے کا، ایک دفعہ ٹوٹ جائے گا تو اکثر تو لوگ اسی وقت پھینک دیتے ہیں اس کو، اور اگر جوڑنا بھی ہو ایک دفعہ جوڑ لیں گے، دوبارہ ٹوٹ گیا بولتے ہیں پھینکو یار۔ لیکن سونے چاندی کا کپ اگر گھر میں رکھا ہوا ہو تو وہ 100 بار بھی ٹوٹے گا، آپ 100 بار جوڑیں گے۔ تو اللہ سے جو تعلق ہے یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اگر گناہ کے ذریعے یہ تعلق ٹوٹ جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ٹوٹ گیا تو اب اس کیا فائدہ جوڑنے کا، نہ بھائی، تعلق بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق اچھا رہے، تعلق قائم رہے۔ گناہ کرنے سے وہ تعلق میں دراڑیں آتی ہیں، تو اس لیے آپ توبہ کر کے اس تعلق کو اللہ سے معاہدہ کریں، توبہ کر کے اس تعلق کو جوڑیں، 100 بار ٹوٹے 100 بار جوڑیں، لیکن توڑیں نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، گناہوں کی لت پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ اللہ کہے گا بار بار توبہ توڑ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، توبہ توڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے، بھائی توبہ توڑتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے، بہت بے شرمی کی بات ہے، لیکن ٹوٹ گیا تو اب آپ کے پاس جوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے پھر توبہ کریں اور اس گناہ سے بچنے کی دیگر کوششیں بھی کریں۔ سب سے پہلی کوشش تو ہے شادی کریں جلد سے جلد، دوسری کوشش کیا ہے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، تو اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کریں گناہ سے بچنے کے، اور پھر بھی ہو جاتا ہے تو توبہ کریں اللہ، اور کچھ صدقہ خیرات کریں تاکہ کچھ سزا ملے اپنے دل کو، نفس کو۔ ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ اس طرح کی حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن حدیثوں میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ عورت کا پریگننٹ ہونا، پھر بچہ پیدا کرنا، پھر بچے کو دودھ پلانا، یہ سب چیزیں اجر میں لکھی جاتی ہیں، اور تھوڑا اجر نہیں، بہت زیادہ اجر، کیونکہ وہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اولاد پیدا کرنا، مسلمان اولاد، پہلی بات تو یہ کہ فطرت کے جذبے کی تکمیل ہے، فطرت یہ چاہتی ہے کہ نسل بڑھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ شہوت کو مسلط کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ملاپ کرتے ہیں، یعنی اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو
اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ نسل بڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ شہوت مرد اور عورت میں جو فطرت نے رکھی ہے، اس شہوت کا انجام کیا ہے؟ انجام یہی ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور نتیجے میں نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو عورت اگر ولادت کرتی ہے، ولادت کے عمل سے گزرتی ہے، تو فطرت جو اسلام دین یعنی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جہاں بھی فطرت کی تکمیل ہوگی اسلام اس پہ خوش ہوگا۔ تو اللہ نے انسان جو اسلام بنایا ہے نا، وہ نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نیچر کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، جو نیچر انسان سے نسل بڑھانا چاہتی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس پہ اس کو یقیناً اجر ملتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں۔ اور محبت بھی یہ تمہید کے طور پر، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اولاد چاہتی ہے شوہر سے، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ تو ایک ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اولاد چاہتی وہی ہے جو چاہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پراپر وے میں زندگی گزاروں۔ جن لوگ میاں بیوی کا پہلے سے علیحدگی کے پلان ہوتے ہیں وہ پھر نسل بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے کثرت سے اولاد ہو۔ تو عورت جب ولادت کے عمل سے گزرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی حضرت عمر نے اخذ کیا ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ سیاہ عورت جو بچہ نہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ سیاہ عورت جو بچہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو اس حسین عورت سے نکاح سے زیادہ محبوب ہے جو اولاد نہ دیتی ہو، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی توالد و تناسل ہے۔ عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا اس لیے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو اور نتیجے میں اولاد پیدا ہو۔ تو اس لیے وہ سیاہ عورت، کالی عورت جس سے اولاد ہو رہی ہے وہ فطرت کی تکمیل کا زیادہ ذریعہ بن رہی ہے بنسبت اس حسینہ کے جس کو آپ نے صرف ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نسل نہیں بڑھا رہے۔ تو اس لیے اولاد کی جو ولادت ہے نا، یہ بہت بڑا شریعت میں اس کی بہت ترغیب ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اور پھر قرآن نے، یہ تو دو فضیلتیں ہو گئی، تیسری فضیلت صدقہ جاریہ، اولاد ایمان والی، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان بچے ہی الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، توحید پرست پیدا ہوتے ہیں، تو کسی غیر مسلم کو کنورٹ کر کے مسلمان کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو مسلم کا گروتھ ریشو بڑھے گا تو اسلام دنیا میں پھیلے گا۔ تو آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں گروتھ ریشو مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، جاپان میں، ہر جگہ الحمدللہ۔ اگر مسلمان مائیں بچہ ہی پیدا کرنا ہی بند کر دیں گی تو یہ گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا، تو اس سے نقصان ہوگا ہماری نسلوں کو، اسلام کو، اور خود مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کہ یہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے عورت کے لیے کہ اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور اسلام کو طاقتور بنانے میں، نسل بڑھانے میں جو فطرت ہے اس کے جذبے کی تکمیل کی ہے۔ چوتھی بات کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس میں، کہ یہ اکنومیکلی آپ کو اولاد مضبوط کرتی ہے۔ بیٹیاں ہیں تو آپ کی ٹینشن دور کرتی ہیں، بڑھاپے میں بیٹیاں ہی ماؤں کی تنہائیاں دور کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے، کیونکہ بیٹیوں سے مائیں دل کی باتیں کرتی ہیں اور سارے اپنے جو سینے کے راز ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، وہ بیٹوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اور بیٹے کیا کرتے ہیں، اکنومیکلی آپ کو مضبوط کرتے ہیں، وہ آپ کا سہارا بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایسی ماں جو طاقتور ہو اولاد کے ذریعے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس نے اپنی حماقتوں سے نسل روک لی ہو اور اپنے آپ کو طاقت نہ دی ہو اس نے، اور تنہائیوں کا شکار ہو گئی ہو بڑھاپے میں اپنی حماقتوں سے۔ تو یہ چوتھی فضیلت بھی اس عورت کو حاصل ہوتی ہے جو نسل بڑھاتی ہے۔ اور پانچویں فضیلت کیا ہے، وہ فضیلت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت حفصہ نے ان کو نصیحت کی تھی۔ عبداللہ بن عمر عبادت میں لگے رہتے تھے، جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا میں نکاح نہیں کرتا، تو فرمایا نکاح کرے اس لیے کہ مزید اولاد پیدا ہوگی، وہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گی، زندگی بھر دعائیں مانگے گی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو جیسے اولاد باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، ماں کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہے۔ یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ نسل بڑھنے سے آپ کا کیا، یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گی، آپ کی دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب یہ پیسے کنواں خرید دیں، ہم اپنی ماں کے لیے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مسجد میں لگا دیں، ہم اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، راشن بانٹ دیں۔ لوگ ٹرسٹوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، مسجدیں بنا دیتے ہیں۔ اب سوچیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکی کا کام کیا، تو اگر یہ اولاد نہ ہوتی تو کون کرتا ہے آج کل؟ تو
کسی نہ کسی درجے میں اولاد ہی پوچھتی ہے آپ کو. تو اس لیے یہ سارے فضائل ہیں, اور بھی اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے. اور اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری بچہ ایسا نکل آیا جو بہت ہی دین کی خدمت اس نے کی, انسانیت کی خدمت کی, تو وہ الگ سے پھر وہ سفارشی بنتے ہیں. تو بہت سارے فضائل ہیں اس کے بھائی. تو اس لیے اب ان نیکی کے کاموں میں جو بھی ٹینشن ہوگی تو وہ ٹینشن میں عورت کو ثواب ملے گا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر پریگننسی میں عورت کی موت واقع ہو جائے نا پریگننسی کی وجہ سے, تو یہ شہادت کی موت ہے. تو اس لیے یہ چیز گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہے. کوئی بھی تکلیف, کانٹا بھی لگتا ہے نا, تو وہ حدیث میں آتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ اس سے معاف ہوتا ہے. تو عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نسل بڑھا رہی ہو, اور اس کو پھر اس میں تکلیف ہو رہی ہو, پریگننسی کی تکلیف, بچہ جننے کی تکلیف, وہ تکلیف جس کو قرآن نے خود تکلیف مانا ہے, حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اللہ کہتے ہیں ماں 3 تکلیفیں گزار کے بچہ پیدا کرتی ہے, تو اس تکلیف کو قرآن نے تکلیف مانا ہے. تو کانٹا لگنے پر جب گناہ معاف ہوتے ہیں, تو پریگننسی اور بچہ جننے کی تکلیف پر گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے؟ لیکن یہ سب چیزیں نیکی اس وقت بنتی ہیں جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں. یہ کام بیزاری سے کریں گے, یعنی بچہ پیدا ہو بیزاری, جیسے عورتیں کہتی ہیں ایک عذاب میں پڑ گئی میں, ہائے مجھے حمل کیوں ہو گیا, بچہ پیدا کیوں ہو گیا, پھر اس کو تانے دیتی رہتی ہے ساری زندگی, اور جو ہے ساری تدبیریں اختیار کر لی تھیں احتیاطی, پھر بھی کم بخت پیدا ہو گیا اور پریگننسی ہو گئی, اور پھر ڈاکٹروں پہ جا کے برس رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ٹیبلٹ ایسی دی تھی مجھے تو پھر پریگننسی ہو گئی. تو جب آپ ایک نعمت پہ خود ہی اس کو عذاب سمجھ رہی ہو بھائی, تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں ہے, پھر یہ عذاب ہی ہے. تو آپ بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھیں تو نعمت ہے, اگر عذاب سمجھیں اور مصیبت سمجھیں تو پھر وہ مصیبت ہے. تو اولاد انہی کے لیے نعمت ہے جو اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں, اور جو پینلٹی سمجھتے ہیں تو پھر ان کے لیے پینلٹی ہی ہے. وہ 25,000 کے سونے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 25,000 کے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ 25,000 کا سونا اور اس کے 25,000 کا آج کل آتا کہاں ہے, تھوڑا سا سنگھا کے واپس لے لے گا آپ کو, سونے کی ڈلی سنگھائے گا 25,000 میں اور کہتے ہیں بس ہو گئے 25,000 پورے. بہرحال اگر کسی کے پاس 25,000 کا سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر اس سونے کے ساتھ چاندی اور مال تجارت اور کیش اماؤنٹ اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے, پھر مجموعے پر زکوٰۃ ہوگی. نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتا دیں. نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹینشن میں نہ پڑیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. آپ خشوع و خضوع کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیا کریں, اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان ہو آپ کو کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دل لگ جائے اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں لگ رہا پھر بھی تو ٹینشن نہ لیں, کیونکہ آج کل نا یہ وہمی بہت ہو گئے ہیں لوگ, اس میں ان کا دل لگ نہیں رہا ہوتا. ظاہر ہے مصروف لائف ہے لوگوں کی, تو پھر پریشان ہوتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, پھر نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل کا لگنا فرض نہیں ہے. تو لگانے کی کوشش کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ یاد ہو, آپ کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جو نہیں ہوتا یاد وہ بھی ٹینشن چھوڑ دیں, اللہ کا حکم پورا کریں. رکوع میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں, سبحان ربی العظیم, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے. سجدے میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو اعلیٰ اور برتر ہے. یہ ترجمہ کا جب ذہن میں رکھیں گے تو دل لگ جائے گا, اور زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے ان چیزوں کی. بکری 5 مہینے کی گابھن ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہیں؟ میں مفتی ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا دودھ حلال ہے چاہے جتنے مہینے کی بھی گابھن ہو. باقی اس کا دودھ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے 5 مہینے کی گابھن بکری کا, وہ پھر آپ کسی حکیم ڈاکٹر سے پوچھیں. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. زکوٰۃ کے پیسوں میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 غریب کو دینا ضروری ہے, غریب. نمبر 2 اس کو مالک بنانا ضروری ہے, چاہے پیسوں کا مالک بنا دیں یا پیسوں کی کوئی چیز خرید کے اس کا مالک بنا دیں اس کو. اس کے علاوہ زکوٰۃ کہیں بھی خرچ نہیں ہو سکتی. فری لانسنگ سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ فری لانسنگ سے پیسہ کمانا جائز ہے بھی اور نہیں بھی ہے. آپ فری لانسنگ میں کیا سروس دے رہے ہیں, کیا اگر حلال کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, حرام کام کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. تو فری لانسنگ میں آپ کر کیا رہے ہیں وہ بتائیں گے تو میں جواب دے سکوں گا کہ یہ جائز ہے یہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیا مزدوری کر کے پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام. میں کہوں گا بھائی مزدوری کیا کر رہا ہے, شراب کی بوتلیں اٹھا کے رکھ رہا ہے تو یہ مزدوری حرام ہے, اور مزدوری میں اگر زمزم کا پانی رکھ رہا ہے تو یہ حلال ہے. تو مزدوری اسی طرح فری لانسنگ بھی آپ ایک سروس دے رہے ہوتے ہیں, اپنی جو آپ کی قابلیت ہے
اس سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ حلال کام ہے تو جائز ہے، حرام کام ہے تو ناجائز ہے۔ سیف علی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل بھی راضی نہ ہو اور اس کو بالکل پسند نہ کرتی ہو اور خلا لینا چاہتی ہو اور شوہر خلا دینے کے لیے راضی بھی ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے جبکہ ان کا کوئی جسمانی تعلق بھی نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا اور شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے تو لڑکی نے نکاح کیا کیوں؟ ہاں کیوں کیا؟ سر کیوں ہلایا کہ قبول ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، بری بات ہے۔ بہرحال اب نہیں پسند، اس کو خلا لینا چاہتی ہے اور شوہر بھی راضی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میاں بیوی دونوں راضی ہیں، وہ شوہر کو چاہیے دے دے خلا اس کو، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، لیکن یہاں شوہر راضی ہے تو دے دینا چاہیے۔ اب غلطی کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اب چونکہ دونوں کبھی بھی ملے ہی نہیں ہے نا تنہائی میں، تو اس لیے خلا ہوتے ہی بس لڑکی جب چاہے فوراً نکاح کر سکتی ہے، عدت لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں بھی تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے ہوں، بے شک ہم بستری نہ ہوئی ہو، کوئی فزیکل ریلیشن نہ ہوا ہو، لیکن بند کمرے میں اکٹھے ہو گئے اتنی دیر کے لیے کہ اگر یہ ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اس دوران، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، کوئی مانع موجود نہیں تھا، کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی ہم بستری سے، تو تنہائی میں کہیں بھی اتنی دیر جمع ہو گئے ہوں تو پھر عورت پر عدت لازم ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عورت پہ عدت لازم نہیں ہے، خلا ہوتے ہی وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں چل نہیں سکتی تو میں ایک وضو سے عصر مغرب عشاء پڑھتی ہوں، اگر میرا وضو ٹوٹ جائے تو کیا تیمم کر سکتی ہوں؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک وضو سے عصر مغرب عشاء پڑھتی ہوں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو تیمم، بھائی جب تک کوئی وضو کروانے والا موجود ہو چل نہیں سکتی، لیکن باقی ضرورتیں بھی تو کوئی پوری کرتا ہوگا ضرورتیں، تو اس کے ذریعے آپ وضو کروائیں۔ اور اگر بیساکھی سے چل سکتی ہیں تو بیساکھی سے چل کے جانا پڑے گا آپ کو وضو کرنے کے لیے۔ تو جب تک وضو کرنے کی قدرت ہے، چاہے بیساکھی کے ذریعے ہو یا کسی شخص کی مدد کے ذریعے ہو، تو آپ اس وقت تک تیمم نہیں کر سکتی۔ ہاں جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو کوئی مدد بھی نہ کر رہا ہو آپ کی، یا آپ خود بھی نہ بیساکھی کے ذریعے بھی نہیں جا سکتی ہوں وضو خانے تک، تو پھر ایسی مجبوری میں تیمم جائز ہے۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو اور اسے رکوع سجدے میں دقت ہو رہی ہو تو کس طریقے سے نماز پڑھے گی؟ دیکھیں، ہمیشہ سے پریگننسی میں خواتین رکوع یعنی سجدہ کرتی رہی ہیں اور پراپر طریقے سے ہی نماز پڑھتی رہی ہیں۔ تو آج کل چونکہ اب کم ہمتی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ذرا سے مسائل ہوتے ہیں تو بیٹھ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی پرابلم ہوئی تو اس لیے حتی الامکان چاہے پریگننٹ عورت ہو یا پریگننٹ نہ ہو، اس کو پراپر طریقے سے رکوع بھی کرنا پڑے گا، پراپر طریقے سے سجدہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اب کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے، وہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس اتنا کافی ہے۔ انس غزالی انڈیا سے، مفتی صاحب کیا وتر میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی سورت منقول ہے؟ فی الحال میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، تحقیق کر کے بتا سکتا ہوں میں، لیکن فی الحال تو مشہور تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب حدیثوں میں آتا ہے نا کہ نبی فلاں رکعت میں یہ پڑھتے تھے، فلاں رکعت میں یہ پڑھتے تھے، تو صحابی کا مقصد یہ نہیں ہوتا زندگی بھر یہی پڑھتے تھے، بلکہ ایک ٹائم آپ نے یہ پڑھی ہیں تو اس لیے صحابی نے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے وتر میں افضل یہ ہے کہ یہ سورت پڑھی جائے، لیکن اس کا ایسا معمول بنا لینا کہ اس کے علاوہ کوئی سورت ہی نہ پڑھیں، یہ غلط ہے۔ تو یہاں 2 انتہائیں ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ نماز میں جی یہ فجر میں یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا سنت، دوسری میں یہ پڑھنا سنت، تو وہ ایسا پکڑتے ہیں اس کو کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض کبھی وہ سنت قرات کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔
تو اس لیے وطر میں نارملی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن دوسری صورتیں بھی کبھی کبھار پڑھنی چاہیے، ان کو بالکل چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنا، کہاں چلا گیا سوال، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھول گیا تو کیا اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، آپ نے پورا غسل کیا، بعد میں یاد آیا اوہو ناک میں پانی تو ڈالا ہی نہیں، کلی تو میں نے کی نہیں، تو خالی ناک میں پانی ڈال لیں، چاہے آپ اس کے بعد واش روم بھی گئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، پھر ہم نے واش روم چلے گئے، پیشاب وغیرہ کیا، تو اب ناک میں پانی ڈال لیں گے، تو ہاں ڈال دیں، آپ اب ڈال دیں ناک میں پانی، غسل پورا ہو جائے گا، البتہ وضو ظاہر ہے ٹوٹ گیا پیشاب کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح غسل کیا، کوئی جگہ بعد میں دیکھا سوکھی رہ گئی ہے، تو پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے واش روم سے ہو کے آ گئے ہوں آپ، بس اتنی جگہ کو دھو لیں تو غسل پورا ہو جائے گا آپ کا۔